اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے تھکن سے دور ہوں گے، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور۔ تصلی نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کانٹے دار درخت سے کھانا ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ جسم کے وزن کو بڑھائے گا اور نہ بھوک کو مٹائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، دنیا میں کی ہوئی محنتوں کی وجہ سے پوری طرح مطمئن۔ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور لگے ہوئے گداز تکیے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بچھے ہوئے قالین۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تو کیا وہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف کہ کس طرح اسے گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لہذا آپ نصیحت کیجئے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ پر ان کے لیے زبردستی کرنا نہیں ہے۔ الا من تولی وکفر، ہاں مگر جو منہ پھیرے اور کفر اختیار کرے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو زبردست عذاب میں پکڑ لے گا۔ ان الینا ایابہم، یقین رکھو وہ ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بلا شبہ اس کا حساب ہمارے ہی ذمے ہے۔
یہ سورہ غاشیہ ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں کل 26 آیتیں ہیں۔ گزشتہ صورت جس کی تفسیر ہوئی وہ سورہ اعلیٰ، اس کے اخیر میں آخرت میں کامیابی اور ناکامی کے سلسلے میں اجمالاً بتایا گیا، اور اس صورت میں تفصیل بتائی گئی، کامیاب اور ناکام لوگوں کی تفصیل بتائی گئی۔ جو کامیاب ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے آرام ہے، ان کے لیے ساری نعمتیں ہیں، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کے لیے سزا ہی سزا ہے، عذاب ہی عذاب ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اسی کو اس صورت میں بتایا گیا۔ تو گزشتہ صورت میں سورہ اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب اور ناکام لوگوں کے بارے میں بتایا اجمالاً، اور اس صورت میں تفصیلاً۔ تو دونوں صورت کا آپس میں ربط ہوا نا، اس میں اجمالاً بتایا اور اس میں تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ تفصیل کیا ہے؟ سب سے پہلے جہنمی کا تذکرہ ہے، جو بدکار لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کو تو یقین بھی نہیں تھا نا کہ قیامت قائم ہوگی، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بس ایسے ہی ہے، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ تو اس کا گمان بھی نہیں کرتے تھے، اس کا یقین بھی نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب وہ دن آ جائے گا تو چونکہ اس کی ان لوگوں نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے، تو وہاں پر پریشانی ہو جائے گی۔ کیا پریشانی ہوگی؟ قرآن مجید نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، غمگین ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، حزن و ملال کی حالت میں ہوں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون سا دن ہے؟ عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور، ایسا لگے گا جیسے کتنا آفت اس پر ٹوٹ پڑا ہے، پورا لگے گا کہ تھکن سے چور ہے۔ ایک آدمی جس پر اچانک کوئی آفت آ جائے، اس کے چہرے کو آپ دیکھیے کس قدر پریشان نظر آتا ہے، اس کے چہرے سے حزن و ملال ٹپکتا رہتا ہے، پریشانی کے عالم میں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہی حال ہوگا ان لوگوں کا جو آخرت کی تیاری کر کے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، چہرے اترے ہوئے ہوں گے اور مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور لگیں گے۔ تسلا نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے جو آخرت کی تیاری کر کے نہیں جائیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، ان کو ایسے چشمے سے پانی پلایا جائے گا جو کھولتا ہوا ہوگا، ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ وہ کیسا کھولتا ہوا پانی ہوگا؟ جیسے ہی ہونٹ میں لگائے گا، ہونٹ کباب ہو جائے گا، اتنا گرم ہوگا وہ پانی، ہونٹ کباب ہو جائے گا۔ اور پیٹ میں جائے گا تو آنت وانت سب باہر آ جائے گا اس پانی کے پینے کی وجہ سے، اتنا کھول رہا ہوگا پانی۔ اور پیاس کی شدت اس قدر ہوگی کہ انسان پیے بغیر رہ نہیں سکتا، اس قدر پیاس کی شدت ہوگی آگ کے اندر کہ وہ چاہے گا جیسا پانی ملے ہم پی جائیں۔ جب وہ طلب کرے گا پانی تو اس کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ جب ہونٹ پہ لگے گا تو ہونٹ کباب ہو جائے گا، اور جب اندر جائے گا
تو پورا آنت وانت باہر ہو جائے. ایسا نہیں کہ پھر باہر ہو جانے کے بعد معاملہ ختم، پھر فوراً تیار ہو جائے گا. ایسا ہی معاملہ چلتا رہے. لیس علیہم طعام الا من ضریع، انہیں بھوک بھی لگے گی تو ایسے کانٹے دار درخت سے ان کو کھلایا جائے گا، ایسے کانٹے دار درخت سے ان کو کھلایا جائے گا کہ نہ اس سے ان کا وزن بڑھے گا اور نہ بھوک مٹے گی. کانٹے دار جھاڑی سے ان کو کھلایا جائے گا، ان کے لیے نہیں ہوگا کھانا مگر کانٹے دار درخت سے. نہ ان کے جسم کو بڑھائے گا، وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. کھانا انسان کس لیے کھاتا ہے؟ ایک تو پیٹ بھرنے کے لیے، دوسرے صحت بنانے کے لیے، جسم کو بڑھانے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے. لیکن دونوں میں سے کچھ نہیں ہوگا وہاں. کن کے لیے ہے یہ؟ جہنمیوں کے لیے ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا نہ ان کے وزن کو بڑھائے گا اور نہ ان کے بھوک کو ختم کرے گا. لیکن اس کے برخلاف جو جنتی ہوں گے ان کے بارے میں کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے. آخرت کی تیاری کر کے گئے ہیں، خوش ہوں گے. اللہ اکبر، کبھی سوچا بھی نہیں تھا اتنا زبردست گارڈن، اتنا زبردست پارک، اتنی اچھی بلڈنگ، اتنی اچھی جگہ. اے اللہ، اور تھوڑا عبادت کا موقع مل جاتا، خوش ہوگا. لسعیہا راضیہ، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنتوں کی وجہ سے مکمل مطمئن ہوں گے. مزہ آ گیا ہے نہیں؟ مکمل مطمئن ہوں گے. فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ جنت ایسی ہوگی جس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. پیاس لگی فوراً پانی نکالی اور پی لیجئے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ، اور اونچی اونچی نشستیں ہوں گی، بیٹھنے کے لیے گدے دار جگہ ہوگی، اونچی اونچی جگہ ہوگی جس سے چاروں طرف آپ نظارہ کر سکتے ہیں. شاندار محل ہو، کھڑکی ہو، بڑی کھڑکی ہو، اور وہاں سے ساری چیزیں دکھے، اور وہاں کا جو منظر ہو خوشنما منظر ہو. آپ وہاں پر بیٹھ کر اندازہ کیجئے کہ کیسا لگے گا، کیسا لگتا ہے دنیا کے اندر، ویسا ہی جنت میں ہوگا. منظر کھینچا ہے اس کا. کیا؟ فیہا سرر مرفوعہ، کہ اونچی اونچی نشستیں ہوں گی، بیٹھنے کی جگہ ہوں گی، اونچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی جہاں سے سب کچھ نظر آئے گا. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے. آپ اٹھائیے، پانی پینا ہے پانی پیجیے، کوئی اور طلب ہے حاضر ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار سے لگے ہوئے گاہ تکیا ہوں گے. موٹا والا گول تکیا ہوتا ہے نا، ویسے تکیا ہوا، ایک دم قطار سے لگا ہوا، ایک دم ٹیک لگا کر کے اطمینان سے بیٹھیے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں سے چل کے وہاں گئے، وہاں آرام کرنے کی ضرورت ہے تو اب وہاں سے یہاں آنا پڑے گا، نہیں. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، بچھے ہوئے قالین ہیں، جنت میں بچھے ہوئے قالین ہوں گے. آپ جہاں ہیں وہیں من کر رہا ہے آرام کرنے کا، کر لیجیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آگے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، دوبارہ پیدا ہونے کا یقین نہیں رکھتے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور یہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ عرب پر نازل ہوا تھا، تو عرب میں 4 چیزیں کثرت سے پائی جاتی تھی. اونٹ، وہ لوگ سواری، وہ لوگ اونٹ کا کیا کرتے تھے، اور جدھر سے بھی گزرتے تھے تو تقریباً پہاڑ کا علاقہ ان کو ملتا تھا، اور نیچے زمین، اوپر آسمان. تو ان 4 چیزوں کی مثال دے کر کے سمجھایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا. پانی کی کثرت نہیں ہے وہاں، تو اونٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ٹنکی لگا دی تو 1 ہفتہ کا پانی جمع کر لیتا ہے اور چلتا رہتا ہے. اور تمام جانوروں سے اس کی جو تخلیق ہے وہ بالکل الگ ہے. ایک بچہ بھی اس کو پکڑ لے تو اس کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتا ہے.
آگے آگے چلتا رہے گا، اونٹ پیچھے پیچھے چلتا رہے گا. ہے نہیں ہے؟ آپ لوگ بھی اس کا اندازہ کیے ہوں گے، تجربہ ہوگا. فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور آسمان کو نہیں دیکھتے ہو؟ جب چلتے رہتے ہو تو آسمان کی طرف بھی دیکھا کرو کبھی کبھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند بنایا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور پہاڑوں کی طرف بھی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کو زمین میں گاڑ دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور زمین کی طرف دیکھو کیسا مسطح بچھا دیا ہے. آدمی جب چلے تو اطمینان سے چل سکتا ہے، مکان بنانا چاہے مکان بنا سکتا ہے، ندی کھودنا چاہے ندی کھود سکتا ہے. جو کام زمین سے لینا چاہو اطمینان سے لے لو. فذکر انما انت مذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کیجئے، اور آپ تو نصیحت کرنے کے لیے ہیں، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ نصیحت کیجئے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے. یہ کفار، یہ کافرین، یہ اللہ کے نافرمان، چونکہ ان کے سامنے آخرت کی ساری چیزیں تھیں تو ان کے دل میں یہ خیال رہتا تھا کہ ہر کوئی ایمان لے آئے، ہر کوئی اللہ کا فرما بردار ہو جائے. پریشان رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام لوگوں کو سمجھانا ہے، تبلیغ کرنا ہے. آپ تبلیغ کر دیجئے، لوگوں کو سمجھا دیجئے، لوگوں کو اللہ کی بات بتا دیجئے. لست علیہم بمسیطر. آپ کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان کو زبردستی کہیے کہ نہیں ایمان لے آؤ، نہیں، آپ ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں ہیں. لست علیہم بمسیطر. آپ ان پر زبردستی مت کیجئے، بس اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے. قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے وہ پہنچا دیجئے، قرآن مجید کی جو احکام ہے وہ پہنچا دیجئے، شریعت کی جو باتیں ہیں وہ پہنچا دیجئے. آپ داروغہ نہیں ہیں ان پر، زبردستی مت کیجئے. الا من تولا وکفر. ہاں، اگر وہ ایمان نہیں لائے گا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرے گا، منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زبردست عذاب میں پکڑ لے گا. ان الینا ایابہم. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گھر کے کھپ جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. ان الینا ایابہم. ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم. پھر یقین رکھیے کہ ان کا حساب ہمارے ہی پاس ہونا ہے، ہمارے ذمے ہے. ان کا حساب ہمارے ذمے ہے، حساب ہم ہی لیں گے. بس آپ تبلیغ کر دیجئے. اس سے ان حضرات کو بھی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جماعت میں لگے ہیں، کبھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اتنے دنوں سے دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، بندہ ایمان نہیں لا رہا، بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مسجد نہیں آتا ہے. آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام اللہ کے احکام کو وہاں تک پہنچا دینا ہے، اللہ کی تعلیمات کو وہاں تک پہنچا دینا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئی وہاں تک پہنچا دینا ہے. باقی ان کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر وہ آپ کی بات مانتا ہے تو جتنی ساری چیزیں جنتیوں کے لیے بتائی گئی ہے سب ان کو ملے گا، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زبردست عذاب میں مبتلا کر دے گا اور وہ حساب سے ان کو گزرنا پڑے گا. اس لیے تبلیغ کرنے والوں کو بالکل دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی اور لوگوں کو پہنچایا تو لوگوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی. ہم اور آپ کون کھیت کے مولی ہیں؟ ہماری اور آپ کی کیا بساط، کیا حیثیت؟ کچھ نہیں. اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو، اللہ کے دین کو، نماز کو، روزہ کو، زکوٰۃ کو، حج کو، شریعت کو لوگوں تک پہنچا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دے دے اور تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے والا بنا دے. ورنہ جو آپ نے جنتی جہنمیوں کے بارے میں پڑھا ہے اس سے تو واقعتاً دل کانپ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ وہاں ہوا تو کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جنت میں ہمارا داخلہ آسان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.